میں ڈاکٹر بننے کے جو خواب دیکھتی تھی وہ ادھورے رہ گئے کیونکہ نمبر بہت کم آئے تھے۔ مجبوراً میں نے نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا تاکہ میرا ڈاکٹری کا شوق پورا ہو سکے۔ نرسنگ کی ٹریننگ کا کورس مکمل ہوا۔ اسی اسنا جو کچھ تجربہ میں نے نرسنگ اسکول میں رہ کر حاصل کیا وہ ایک الگ داستان ہے، میں اس کا ذکر تفصیل سے نہیں کروں گی۔ مختصر یوں سمجھ لیں کہ شریف لڑکیوں کو آوارہ بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ چند نام نہاد سکولوں کا ہے، جن میں سے ایک نرسنگ اسکول ہمارا بھی تھا، جہاں اس مقدس پیشے کی آڑ میں گھناؤنے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ ایسے کھیل کے شیطان کی روح بھی انہیں دیکھ کر شرما جاتی ہوگی۔ بہرحال آپ یقین کریں کہ میں وہاں پہنچنے تک پاک دامن رہی۔ ہسپتال سے ملنے والی تنخواہ کا زیادہ حصہ میں اپنی ماں کو لا کر دیتی تھی۔ وہ رقم میرے گھر کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ اللہ جانے یہ پیسہ کیا چیز ہے کہ ایک اچھے بھلے شریف گھرانے کو بھی بے غیرت بننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے ماں باپ مجھے اتنے کم پیسے لانے پر کوسنے دیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی اتنے ہی پیسے کماؤں جتنے میری ساتھی نرسیں کماتی تھیں۔ میری ماں مجھے اکثر اس طرح کے تانے دیا کرتی تھی، فلاں کی لڑکی بھی تو نرس لگی تھی نا، 2 مہینے میں ہی گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ گھر کا یہ عالم تھا تو ہسپتال کا تو اس سے بھی برا۔ میری ساتھی نرسیں اپنی تنخواہ سے زیادہ پیسے تو اپنے میک اپ پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ نئے نئے ڈیزائنوں کے کپڑے، نئے نئے فیشن، کاروں میں آنا جانا، مجھے بخوبی علم تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس بات سے قرض نہ رکھی۔ مجھے تو صرف اپنے آپ سے اور اپنے کام سے قرض تھی۔ میں دن رات اسی کوشش میں رہی کہ کسی نہ کسی طرح اور کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں۔ میری ساتھی نرسیں مجھے چڑھایا کرتی تھیں، انہوں نے میرے عجیب نام رکھ چھوڑے تھے۔ وہ میرے اصل نام خوش بخت کی بجائے مجھے بدبخت کہتی۔ وہ مجھے پینڈو بھی کہا کرتی تھی، مگر مجھے ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی انتہائی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتی اور گھر لوٹ آتی۔ پھر میری زندگی کے افق پر بد نصیبی کا ایک ایسا دن طلوع ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس روز اردو کے ایک اخبار میں غیر ملک کے لیے نرسوں کی بھرتی کا اشتہار شائع ہوا جو ایک ایجنسی کی طرف سے تھا۔ میرے باپ کی نظر اخبار کے اس اشتہار پر پڑ گئی اور وہ اخبار گھر لے آئے۔ میں نے وہ اشتہار پڑھا۔ کسی پرائیویٹ ہسپتال کے لیے چند نرسوں کی ضرورت تھی۔ اشتہار میں بڑی شاندار تنخواہ اور دیگر سہولیات کا لالچ دیا گیا تھا۔ میں نے اس میں کوئی دلچسپی نہ لی، اسے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے ماں باپ نے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں یہاں درخواست دوں۔ میں نے لاکھ سر پیٹا کہ میں جلد ہی کورس کر لوں گی، اس کے بعد مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن وہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ میں باہر جاؤں اور ان کے لیے قیمتی چیزیں لاؤں اور تحفے بھیجوں۔ وہ کہتے تھے کہ باہر پردیس کی کمائی زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح ہمارے گھر کے حالات بہترین ہو جائیں گے۔ میں نے بالآخر ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ ایجنسی والوں نے نرسیں نوجوان اور صحت مند مانگی تھی اور درخواست کے ساتھ ساتھ درخواست دہندگان کی تازہ تصویر بھی ضروری تھی۔ مجھے اس وقت ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ میرے ساتھ میرے ہسپتال کی کئی نرسوں نے بھی درخواستیں دیں۔ وہ سب تو انتظار کرتی رہی، مگر مجھے انٹرویو کی کال آ گئی۔ انٹرویو والے دن میری ماں نے مجھے خاص طور پر اپنی نگرانی میں نہ صرف تیار کروایا بلکہ میک اپ کرنے کا بھی حکم دیا۔ میں جب بن سور کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اپنی مجبوری کا احساس ہوا۔ میری ماں اس سے زیادہ بنی سوری میرے ساتھ ہی گئی تھی۔ جب ہم اس دفتر میں پہنچے تو میری ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے ہم کسی یورپی ملک میں آ گئے ہوں۔ انٹرویو کے لیے صرف 3 لڑکیوں کو بلوایا گیا تھا۔ میرے علاوہ جو 2 تھیں وہ اکیلی ہی آئی تھیں اور معمولی شکل و صورت کی مالک تھیں۔ ایک خوبصورت اور نازک اندام سیکرٹری نے ہماری رہنمائی ایک ایئر کنڈیشنر کمرے کی طرف کی، جہاں ایک میز پر 3 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے تھے۔ کمروں کی سجاوٹ پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی وہاں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے پیچھے والا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی قیمتی سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کچھ اتنی پرفریب تھی کہ میں اور میری ماں دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ آپ کی تعریف؟ جی یہ میری بیٹی روزی ہے، میری ماں نے بڑی انکساری سے کہا۔ کیا فرمایا آپ کی بیٹی؟ معاف کیجیے گا، میں تو آپ کو اس کی بڑی بہن سمجھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے عورت کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی فکرے میں میری ماں کو کام کر لیا۔ اسی اثناء میں ایک باورچی ملازم ہمارے لیے چائے لے کر آ گیا۔ میری ماں تو کیا میں بھی آہستہ آہستہ اس کے طلسم میں پھنستی اور اس سے مرعوب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران کم از کم 5-6 مرتبہ مختلف ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجی اور ہر مرتبہ وہ نوجوان یہی کہتا تھا کہ ابھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اب ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر ایک کو باہر لے کر جانے کا؟
اس نے آخری فون سن کر میری ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور میری ماں نے اس کے جواب میں فوراً سر ہلا دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں مس روزی کو انٹرویو کے لیے لے جاؤں گا۔ کیوں نہیں، میری ماں کی تو مراد بر آئی تھی۔ میں اس کے اشارے پر سحر زدہ سے اٹھ کر چلتی گئی۔ دوسرا کمرہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا اور انٹرویو لینے والا بھی وہی تھا۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ کی امی بھی آپ کے ساتھ باہر جائیں گی؟ جی نہیں، برا نہ مانیے، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جو آئی ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، وہ تو بس میں ان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ انٹرویو کے دوران سوائے اس نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی اور کچھ نہ کیا۔ ایک بھی سوال اس نے نرسنگ کے بارے میں نہ پوچھا۔ پھر میں بھی سمجھ نہ سکی۔ آدھے گھنٹے تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں میری ماں بیٹھی بے چینی سے نتیجے کی منتظر تھی۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، مجھے آپ لوگوں سے کچھ انسیت ہو گئی ہے۔ آ کے قریب ہی میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میں اس طرف سے گزرتا رہتا ہوں، جلد ہی ہم آپ کو نتیجے سے مطلع کر دیں گے۔ بیٹے ہمارے ہاں بھی ضرور آنا۔ میری ماں تو اس کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئی تھی اور 5ویں چھٹے روز ہی ان کا بیٹا ہمارے گھر آ گیا۔ میں اس وقت گھر پر نہیں تھی، ڈیوٹی پر تھی۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ وہ اس کمپنی کا مینیجر ہے۔ انٹرویو کا نتیجہ دیگر عہدیداروں کو بتا دیا گیا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ مان نہیں رہے ہیں، لیکن وہ روزی کو ضرور باہر بھیجے گا۔ اس نے چکنی چپڑی باتوں سے میرے گھر والوں پر جادو کر دیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اس نے ان کی آنکھوں پر پٹی جو باندھی تھی۔ میری ماں باضد تھی کہ وہ اپنی مصروفیت کے باوجود روزی سے مل کر جائے۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے ہسپتال فون کر کے فوراً گھر آنے کو کہا۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر والے اس کے آگے بچھے جا رہے تھے اور میری چھوٹی بہن اس کے لیے تیسری مرتبہ چائے بنا کر لا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری والدہ کھل اٹھی۔ لو بھائی، اب تم لوگ بیٹھو، مجھے تو گھر کا کام بھی کرنا ہے۔ میری ماں بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ اب میں اور وہ اکیلے ہی کمرے میں موجود تھے۔ میری ماں مجھے برباد کرنے پر تل گئی تھی۔ میرا نام رمیز ہے مس روزی، اور مجھے حیرانگی ہے کہ آپ نے اب تک مجھ سے میرا نام کیوں نہیں پوچھا۔ آپ شاید یہی سوچ رہی ہیں نا کہ میں کوئی عام سا نوجوان ہوں اور آپ پر ڈورے ڈال رہا ہوں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا تعلق جس فرم سے ہے وہاں مجھے روزانہ دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تو صرف آپ سے متاثر ہو گیا ہوں، اور آپ کی امی بھی چاہتی ہیں کہ آپ باہر کے ملک جا کر کمائیں۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس کے خلوص اور باتوں پر یقین کر لیا۔ بڑا ظالم تھا، ایسا داؤ پھینکا کہ میں تو کیا کوئی بھی لڑکی ہوتی اس موقع پر ضرور ڈگمگا جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم تنہائی میں گفتگو کرتے رہے، اور جب وہ واپس جانے لگا تو میں واقعی اس کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے اس نے اگلے روز باہر ملنے کا وعدہ لے لیا۔ اگلے روز میں ایک شاندار کار میں بیٹھ کر شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ کسی ایسے ہوٹل میں جانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس رات اس شاندار ہوٹل کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہم دونوں نے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا۔ اس نے مجھ سے نوکری چھوڑ دینے کو کہا، اور میں نے اگلے روز نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ ملاقات کے تیسرے روز ہی فرم کی طرف سے 40,000 کا ڈرافٹ ملا اور ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے منتخب کر لیا گیا ہے اور اب مجھے 1 ماہ کراچی میں خصوصی ٹریننگ دینے کے بعد باہر بھیجا جائے گا۔ ٹریننگ کے اخراجات کمپنی برداشت کرے گی۔ میرے ماں باپ کے تو پاؤں ہوئی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ تو رمیز کو دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ 3 دن کے بعد میں رمیز کے ہمراہ کراچی جا رہی تھی۔ ہوائی جہاز کا سفر، شاندار لباس، پرس میں ڈھیر سارے نوٹ اور ایک خوبصورت دولت مند نوجوان کا ساتھ۔ میرا دماغ جہاز کے ساتھ ساتھ عرش پر پرواز کر رہا تھا۔ سفر کے دوران رمیز نے بتایا کہ اس کا تبادلہ بھی باہر ہو رہا ہے جہاں ہم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں مستقبل کے منصوبے بنانے لگی۔ روزی ہم مڈل ایسٹ پہنچتے ہی شادی کر لیں گے۔ اس نے جہاز کے لینڈ کرتے وقت مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ کراچی میں ہمارا قیام ایک بنگلے میں ہوا جو شاید اس نے اسی مقصد کے لیے حاصل کر رکھا تھا۔ 23 دن تو اس نے صرف میرا اعتماد ہی حاصل کیا۔ اسی اثناء میں اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ فرشتہ ہے، کم از کم میں تو ایسا ہی سمجھنے لگی تھی۔ چوتھے روز ایک شدید جذباتی کیفیت سے گزرنے کے بعد ہم نے بے حیائی کے تمام مراحل طے کر لیے۔ مجھے اپنے لوٹنے کا اس وقت کوئی احساس نہ ہوا کیونکہ رمیز نے مجھے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم جلد ہی میاں بیوی کے رشتے میں بن جائیں گے، اور میں مطمئن ہو گئی۔ شیطانیت کا یہ کھیل پھر ہمارا معمول بن گیا۔ میں خوشی خوشی خود کو لٹاتی رہی۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ سارا دن کراچی کی سیر، سمندر کنارے عیاشیاں
اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے کسی رانی کی طرح زندگی گزارنا۔ ٹریننگ کب اور کہاں شروع ہوگی اس کا علم نہ تھا۔ جب بھی میں شادی کے لیے کہتی تو وہ مجھے دلاسا دیتا، تم خواہ مخواہ گھبرا رہی ہو، بس کہہ دیا نا 3 ماہ کے بعد ہم باقاعدہ شادی کر لیں گے، میں تو تمہیں دلہن بنا کر اپنے ماں باپ کی اجازت سے لے کر جاؤں گا، اور میں مطمئن ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، 1 ماہ بعد میرا ویزا آ گیا۔ ہوائی اڈے پر رخصت کرنے کے لیے رمیز بھی موجود تھا۔ میری دونوں ساتھی لڑکیاں میرے لیے اجنبی تھی، ان کو غالباً کسی دوسرے شہر سے لایا گیا تھا۔ میرا ان کا تعارف بھی ہوا۔ ہوائی جہاز پر مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ دونوں مجھ سے کیا ایک دوسرے سے بھی کھچی کھچی تھیں، جیسے ان کو کسی نے خاص طور پر اپنے متعلق کچھ نہ بتانے کو کہا ہو۔ رمیز نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ بھی جلد وہاں پہنچ جائے گا، اسی اثناء میں اسے اپنے ماں باپ سے بھی شادی کی اجازت مل جائے گی۔ میں مطمئن ہو کر ایک شاندار مستقبل کی امید لیے مڈل ایسٹ جا رہی تھی۔ ہوائی اڈے پر ہمیں لینے کے لیے کسی ہسپتال کی نہیں، ایک عام سی مگر شاندار گاڑی آئی۔ اس گاڑی کا ڈرائیور پاکستانی تھا، جس کی شکل سے حیوانیت ٹپک رہی تھی۔ اس نے ہمیں اس طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ہمیں کھا ہی جائے گا۔ ہم تینوں کو ایک خوبصورت اور جدید طرز کی بنی ہوئی ایک کوٹھی میں پہنچا دیا گیا۔ میں تو اسے محل ہی کہوں گی۔ اس محل میں پہلے ہی سے بے شمار کمرے سجائے گئے تھے۔ کوٹھی کے اندر ہمارا استقبال ایک غیر ملکی خاتون نے مسکراتے ہوئے کیا۔ ہوائی اڈے سے لے کر وہاں پہنچنے تک ہمیں جتنے لوگوں سے بھی پالا پڑا، انہوں نے ہمیں بالکل بے پاریوں جیسی نظروں سے دیکھا۔ ہاسٹل میں ہمیں سب سے اوپر والی منزل میں الگ الگ کمرے الاٹ کیے گئے۔ ایک بوڑھی ہماری انچارج تھی، وہ رات میں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ یہاں دوسرے ممالک کے بھی 10-12 لڑکیاں مقیم تھیں، لیکن میں نے وہاں کسی کو بھی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے نہ پایا۔ صبح ایک ویگن میں جس پر ریڈ کراس کا نشان بنا ہوا تھا مجھے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ میں اسے ہسپتال تو نہیں کہوں گی، ایک ڈاکٹر کی دکان ہی کہہ لیں، جس میں شاید 2-3 مریضوں کے داخلے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہاں اس پاکستانی مرد نے جو مجھے ہوائی اڈے پر لینے آیا تھا بتایا کہ مجھے 6 گھنٹے روزانہ کام کرنا پڑے گا اور شام کے وقت گاڑی واپس ہاسٹل چھوڑایا کرے گی۔ اس کی بے باک نظروں سے پہلے تو میں بری طرح خوف زدہ تھی، پھر تمام ڈر اور خوف دل سے نکل گیا۔ میں نے گھر فون کر کے اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا۔ شام کو ویگن مجھے واپس ہاسٹل لے آئی۔ 5-6 روز اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز میں نے انچارج سے رمیز کے متعلق پوچھا تو اس نے فحش لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آ جائے گا، اتنی بے چینی بھی کیا ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن یہاں آنے سے پہلے رمیز نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہاں کا ماحول بڑا آزاد ہے، گھبرانا نہیں بلکہ خود بھی اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا۔ کاش میں نے اس کی بات کو سمجھ لیا ہوتا۔ اس روز چھٹی تھی، صبح ہی لڑکیوں نے خود کو بنانا سنوارنا شروع کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نرسنگ ہاسٹل میں ماڈلنگ شروع ہو گئی تھی۔ کار دروازے پر رکتی اور کوئی ایک بنی سوری لڑکی کار میں بیٹھ کر چلی جاتی۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، میں نے سوچا، اور پھر خیال آیا کہ یہ سب کچھ کہاں نہیں ہوتا، ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی تو میری ساتھی نرسیں یہی کچھ کیا کرتی تھی، لیکن سب کے سب نہیں، صرف چند نرسیں۔ اگر میں وہاں محفوظ رہی ہوں تو یہاں بھی رہوں گی۔ بہرحال سب کچھ ٹھیک رکھنا اپنے بس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ جلد سے جلد رمیز آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ رمیز واقعی اس روز رات کی فلائٹ سے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بغیر اس نے بڑی مشکل سے یہ ہفتہ گزارا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ میں پلنے والے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اسے والدین کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو اس نے ہنس کر بات ٹال دی، آؤ کہیں سیر کرنے چلتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک شاندار کار میں بیٹھ کر رمیز کے ایک دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارے راستے وہ مجھے بتاتا رہا کہ جو لڑکیاں یہاں آزاد ہو جاتی ہیں وہ بہت شاندار زندگی گزارتی ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی ترغیب دلانے والا انداز تھا جو دلالوں کی گفتگو میں ہوتا ہے۔ آج سوچتی ہوں تو اپنی سادگی پر خود ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی اس کی نیت پر شک نہ کیا۔ رمیز کا دوست پاکستانی سرمایہ دار تھا جس کی عمر کم از کم میرے والد کے برابر تھی۔ اس شخص کا شمار یہاں کے متمول لوگوں میں ہوتا تھا اور اسے اس ملک کی شہریت بھی حاصل تھی۔ مقامی لوگوں سے اس کی گاڑی بنتی تھی۔ ان ساری باتوں کا علم مجھے راستے میں ہی ہو گیا تھا۔ رمیز نے مجھے یہ سب کچھ کسی اور نقطۂ نظر سے بتایا تھا، لیکن میری بے وقوفی کا اندازہ فرمائیے کہ میں دل ہی دل میں اس بات سے مرعوب ہو رہی تھی کہ میرے محبوب کے تعلقات کتنے بڑے لوگوں سے ہیں۔ اس شخص نے بڑی فراخ دلی سے ہمارا استقبال کیا اور مجھ سے زبردستی ہاتھ بھی ملایا۔ رمیز نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہاں آ کر
यहाँ کے طور طریقے اپنانے ہوں گے اور ایسی باتوں کا برا نہیں ماننا ہوگا۔ ہم ایک شاندار کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں ان دونوں نے شراب بھی پی۔ شراب پینے کے دوران وہ شخص اپنی گندی نظروں سے میرا جائزہ لیتا رہا۔ رمیز نے مجھے خاص طور پر وہ لباس پہننے کو دیا تھا جو وہ خود میرے لیے لایا تھا۔ نہ جانے لباس پہن کر میں خود کو کیوں عجیب محسوس کر رہی تھی۔ پھر رمیز ٹوائلٹ کے بہانے باہر چلا گیا۔ رمیز کے باہر جاتے ہی شخص نے مجھ پر دست درازی شروع کر دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بہک گیا ہے، اس لیے خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ قابو نہ آیا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں برآمدے میں رمیز کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ روزی تمہیں نہ جانے کب سمجھ آئے گی، آخر پینڈو ہی نکلی نا۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ کیا تھا، چھوٹا سا سینما ہال دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ میں حیران اور شرشتر وہاں بیٹھ گئی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ کمرے میں موجود ایک بڑے سے پروجیکٹر کا بٹن دبا کر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایک بڑی سی اسکرین پر فلم چلنی شروع ہو گئی۔ چند لمحے تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب رفتہ رفتہ گرد و پیش کا احساس ہونے لگا، جھٹکا سا لگا جیسے بدن بجلی کی ننگی تار سے چھو گیا ہو۔ کراچی کے اس ہاسٹل کے کمرے کا وہ منظر نظر آ رہا تھا جہاں میں نے رمیز کے ساتھ تنہائی میں کئی راتیں گزاری تھی۔ کمرے کے کسی خفیہ گوشے میں چھپے کیمرے نے میرے سارے گناہ میرے سامنے رکھ دیے تھے۔ جو فلم چلتی جا رہی تھی میری حالت خیر ہوتی جا رہی تھی۔ جلد ہی محسوس ہونے لگا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ بند کرو، اللہ کے لیے اسے بند کر دو۔ چلاتی کیوں ہوں؟ کمینے، کتے، ذلیل، دھوکے باز، نہ جانے دنیا جہاں کے کون سے القاب سے میں نے اسے نوازا، لیکن وہ بغیرتوں کی طرح مسکراتا رہا۔ میں سسکیاں لیتی ہوئی اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور گڑگڑاتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ میری کوکھ میں تمہاری نشانی ہے، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے شادی کر لو، مجھے پاکستان بھیج دو یا میرا گلا دبا دو۔ اگر میرے کہنے پر عمل کرتی رہی تو زندگی بھر عیش کرو گی، تمہاری ملازمت برقرار رہے گی اور ہر ماہ تمہارے والدین کو 80,000 پہنچتا رہے گا، سال میں ایک بار چھٹی بھی اور زمانے بھر کی سہولتیں بھی، لیکن صرف آمادگی کی صورت میں، ورنہ تمہارا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے۔ یہاں کوئی تمہاری فریاد پر کان نہیں دھرے گا، الٹا تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور جو حشر تمہارا ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن تمہاری بہن اور تمہارے ماں باپ بے گناہ ہی مارے جائیں گے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ فلم انٹرنیٹ پر چلا دی گئی تو تمہیں دنیا دیکھے گی۔ تمہارے ماں باپ نے پیسہ کمانے کے لیے ہی تو تمہیں پردیس بھیجا ہے نا، تو بس کماؤ پیسہ، کیوں امیدوں پر پانی پھیر رہی ہو؟ میں اس کے خوفناک لہجے سے سہم گئی۔ میں بظاہر آزاد لیکن اندر سے مکمل قیدی بن چکی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح سے ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلتی جاؤ۔ مجھے تو تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ میں سحر زدہ سے اس کے پیچھے پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی اور وہ بول رہا تھا، رہا بچے کا مسئلہ تو تم خود نرس ہو، اس کا علاج بخوبی جانتی ہو، اگر چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری ہر طرح کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اسی کمرے میں جس میں سے میں بھاگی تھی دھکیل دیا۔ کمرے میں وہ شیطان پہلے سے ہی میرا منتظر تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رمیز مجھے واپس اس کے پاس لے آئے گا۔ ساری رات وہ میری بوٹیاں نوچتا رہا، میں روتی رہی، سسکتی رہی اور لٹتی رہی۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کوئی رونا بھی چاہے تو رو نہیں پاتا۔ اگلی صبح رمیز نے مجھے خود ہی ہاسٹل چھوڑا جہاں منتظر تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، اب تمہیں 1 ہفتے کی چھٹی ہے، سیر کرنے کا دل چاہے تو مجھے بتا دینا۔ 3-4 روز کے بعد میں نے اپنی زندگی کا بدترین گناہ بھی کر لیا اور اپنے گناہ کی نشانی کا اپنے ہی ہاتھوں گلا گونڈ دیا۔ اس خطرناک گروہ کے شکنجے میں پھنس کر بغاوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2-3 ماہ میں ہی مجھے ایسی باتوں کا علم ہوا کہ خوف کے مارے جان نکل جاتی تھی۔ انہیں جس لڑکی پر بھی شک گزرتا تھا، اس کی کسی نہ کسی بہانے دنیا سے چھٹی ہو جاتی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو پاتی۔ بڑے افسرانہ عیاشی کے لیے ان کے محتاج تھے۔ زندگی بڑی ظالم ہے، آپ کتنا ہی فرار حاصل کرنا چاہیں وہ آپ کو حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کر کے رہتی ہے۔ میری حیثیت ہی کیا تھی، ایک ناتواں بے کس لاچار لڑکی، میں ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ میں تو بزدل تھی، مرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں نے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ہتھیار پھینک دیے۔ میرے ساتھ آنے والی دوسری لڑکیوں کی کہانیاں بھی بالکل میرے ہی جیسی تھی، صرف کردار بدل گئے تھے۔
میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا رمیز سے انتقام لینا، کیونکہ میری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ مجھے اس کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک شخص جس کی عمر کم از کم 60 سال تھی، وہ اپنے ملک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ کون جانے میری کون سی ادا اسے پسند آ گئی جو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ میں اس کے بنگلے میں رہنے لگی۔ میں نے اس کا مکمل اعتماد آہستہ آہستہ حاصل کر لیا۔ اس کا اپنا ایک حفاظتی دستہ تھا جو ہر وقت اس کے محل نما بنگلے میں موجود رہتا تھا۔ وہ مجھے بھی اہمیت دیتے تھے۔ ایک روز بازار میں میری ملاقات رمیز سے ہو گئی۔ اس نے مجھ سے دامن بچا کر نکلنا چاہا، لیکن میں نے آواز دے کر اسے بلا لیا۔ میری گفتگو کا انداز بالکل بازاری ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اس سے بالکل ناراض نہیں ہوں، بلکہ تجدید محبت کرنا چاہتی ہوں۔ میری چکنی چپڑی باتوں کے سامنے اس شیطان کی ساری مکاری دھری کی دھری رہ گئی۔ 2-3 مرتبہ میں نے اس سے باہر ملاقات کی اور اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے میں نے وہ دن منتخب کیا جب مالک دورے پر کسی دوسرے شہر جا رہا تھا۔ میں نے رمیز کو گھر آنے پر راضی کر لیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن میری ضد کے سامنے سے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ادھر میں نے حفاظتی دستے سے کہہ دیا کہ یہ شخص بری نیت سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی رمیز نے محل میں داخل ہونا چاہا، اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے اسے کوڑے سے جی بھر کر پیٹا اور اپنی مکمل بھڑاس نکالنے کے بعد اسے کتے کی موت مار ڈالا اور اس کی لاش سمندر کی لہروں کے حوالے کر دی۔ زندگی سسک سسک کر رینگتی رہی اور رینگ رہی ہے اس پردیس میں، دیارے غیر میں، جہاں میں ایک کامیاب نرس بننے کا سپنا لے کر آئی تھی۔ میں سال میں ایک بار اپنے ملک آتی ہوں۔ میرے ماں باپ آج شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ زندگی کی وہ کون سی آسائش ہے جو انہیں میسر نہیں؟ کیا ہوا جو ان کی بیٹی کی کمائی ہے؟ آخر ان کا مجھ پر بھی تو حق ہے نا۔ انہوں نے مجھے پالا پوسا، جوان کیا، تعلیم دلوائی اور بڑے ہی شوق سے نازوں سے مجھے پردیس بھجوایا۔ آپ اسے میرا گھٹیا پن کہہ لیں یا میرا جذباتی پن، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ میری بربادی میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے ماں باپ کا ہے۔ پیسے کی، پردیس کی، مال و دولت کی، پردیس کی کمائی کی ہوس اور لالچ نے انہیں اندھا کر کر رکھ دیا تھا، ورنہ میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ میرے ماں باپ بڑے خوش ہیں۔ پردیس میں لوٹی ہوئی نرس بیٹی کی حرام کمائی سے اپنے دیس میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔